سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے نورانی قاعدہ کی تیسری تختی حروف مقطعات والی تختی ہم نے شروع کی تھی۔ ان میں سے اکثر کلمات ہم نے پڑھ لی ہیں، کچھ کلمات رہتے ہیں جو ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے کلمات ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی آپ کو نظر آ جائے اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ وہ غلطی کوتاہی ہم دور کرتے رہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو چلو سبق شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے حروف مقطعات جو پچھلا سبق تھا اس کا آخری کلمہ، آخری حرف صاد ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو آج کا سبق جو ہمارا شروع ہوگا، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے، حامیم سے شروع ہوگا۔ تو حامیم عین سین قاف، قاف نون الف لام میم اللہ۔ یہ کچھ کلمات ہیں جو اس تختی کے باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے کلمات ہیں جو اس تختی کے باقی ہیں۔ تو یہ جو تین سبق تھے، یعنی تین تختیاں تھیں جو حروف کی پہچاننے کی تختیاں تھیں، تو یہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد زبر زیر پیش، یعنی جوڑ کر کلمات کو جوڑنے کے طریقے اور کیسے پہچانے گے ایک کلمے کو دوسرے، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا کیسے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان اسباق کو جو پچھلے گزر چکے ہیں جتنے بھی، تو کوشش کر لیں کہ اس کو خوب یاد کریں، سمجھ لیں، حروف کو پہچانیں۔ تو چلے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی کلمات ہیں جو اس تختی کے باقی۔ جی ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ آج کا سبق جو حروف مقطعات والی تختی کا سبق ہے تو وہ آخری سبق ہے، اور ان میں سے سب سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے حامیم۔ یہ کلمہ جو ہے یہ تقریباً 7 سورتوں کی شروع میں آیا ہے، اور ان سورتوں کو حوامیم السبعہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے 7 سورتوں کا نام یعنی اکٹھا نام جو مشہور ہے حوامیم السبعہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی وہ سورتیں جن کی شروع میں حامیم 7 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے اس کے اوپر ہا کے اوپر آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے اور میم کے اوپر مد ہے۔ تو ہا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور میم کو اس کے اوپر مد لمبا کریں گے، یعنی مد کریں گے۔ تو ابھی آپ سن لیں کہ اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ حامیم، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 2 کلموں سے ملا کر، یعنی ایک حامیم ہے اور ایک ہے عین سین قاف۔ یہ دونوں کلمے سورۃ الشورى کے شروع میں یہ کلمے آئے ہیں۔ تو ویسے تو حامیم شروع میں ہم نے وہ پڑھ لیا، لیکن یہ دونوں کلمے اکٹھے سورۃ الشورى کے شروع میں آئے ہیں، اور حروف مقطعات میں سے دونوں کلمے ہیں، تو اس وجہ سے ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اور ان کو اکٹھا ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کو اکٹھا پڑھیں گے۔ اگر کسی کی سانس بہت چھوٹی ہو تو وہ الگ بات ہے کہ حامیم کو الگ پڑھ لے اور عین سین قاف کو الگ پڑھ لے۔
اب ان کو ہا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے، اور میم کے اوپر بھی مد ہے، عین کے اوپر بھی مد ہے، سین کے اوپر بھی مد ہے، اور قاف کے اوپر بھی مد ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پہچاننے کی بات ہے تو آپ دیکھ لیں عین جو ہے، یہ عین کا جو سر ہے صرف وہ لکھا ہوا ہے، اب اس کو حمزہ نہیں پڑھ سکتے، کیوں کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ عین سر والا جو حمزہ ہوتا ہے وہ کبھی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا نہیں ہوگا، الگ تو لکھا جاتا ہے لیکن دوسرے کلمے یا دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عین ہے، یہ حمزہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 3 دندانے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر 3 نقطے نہیں ہیں، تو سین اور شین میں نے آپ کو فرق بتایا تھا کہ نقطوں کے ذریعے ہے، تو سین کے اوپر نقطے نہیں ہوتے اور شین کے اوپر نقطے ہوتے ہیں، تو یہاں پر نقطے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ سین ہے، شین نہیں ہے۔ اور آخر میں کیا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے قاف، ٹھیک ہے، 2 نقطے اوپر ہیں۔ اب جب 2 نقطے اوپر ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ نقطوں کے نیچے اس کا سر گول ہے یا نہیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا سر گول بنا ہوا ہے، اور اس کی جو نیچے گول حصہ ہے یہ بھی گول ہے، ٹھیک ہے، اور تا کی اس طرح نہیں ہوتا، تو تا کا سر بھی گول نہیں ہوتا، سر نہیں بنا ہوتا، اور اسی طرح جو حصہ جو باقی ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے، یہ گولائی میں نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ تا نہیں بلکہ کیا ہے؟ قاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان 5 حروف کو حروف مقطعات ان کو الگ الگ پڑھیں گے، ہا کو الگ، میم کو الگ لیکن ایک ہی سانس میں، عین کو الگ، سین کو الگ اور قاف کو الگ پڑھیں گے لیکن ایک سانس میں 5 حروف کو پڑھیں گے۔ اب یہ سن لیں کہ کس طرح ان کو پڑھنا ہے۔ حامیم عین سین قاف، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ تو عین اور سین جب ہم اس کی نون پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا نون کے اوپر بھی رک جائیں گے، اور اسی طرح سین کی نون پر بھی رک جاتے ہیں، اور آواز جو ہے ناک میں لے جائیں گے، اسی کو غنہ کہتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، یعنی عین، یہ ان جو آپ کو آواز آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سین قاف، ٹھیک ہے، تو یہ نون پر کیا ہو جائے گا؟ غنہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ تو میں نے بتا دیا کہ 7 صورتیں ہیں، حامیم جو کلمہ ہے یہ 7 صورتیں کو شروع میں آیا ہے، اور یہ جو حامیم کے ساتھ عین سین قاف ہے یہ سورہ شورا کے شروع میں آیا ہے، کسی اور سورت کی شروع میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ہی حرف ہے، ٹھیک ہے، اور اسی حرف کے نام سے جو ہے یعنی قاف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے سورت کا نام بھی مشہور ہے، سورۃ القاف، جو 26 سپارے میں آتا ہے۔ ایک سورہ کہف ہے وہ الگ ہے لیکن یہ کیا ہے؟ سورہ قاف، ٹھیک ہے، تو اسی سے سورت شروع ہوتا ہے، اسی حرف سے، اور اسی سورت یعنی قاف اسی حرف سے یہ سورت بھی مشہور ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھیں گے قاف، اس کو اس طرح پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی مد ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کلمہ، اگلا حرف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے نون، ٹھیک ہے، نون کے اوپر مد ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ تو یہ جو نون
حرف ہے یہ سورۃ القلم، یعنی اسی نون کے نام سے بھی سورت کا نام مشہور ہے، سورۃ النون لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی نام سے مشہور بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا نام سورۃ القلم بھی ہے، یعنی جس سورت کی شروع میں یہ نون حرف آیا ہے اس کو سورۃ النون بھی کہتے ہیں اور سورۃ القلم بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو پڑھیں گے اس طرح، جس طرح قاف کو ہم نے الگ کر کے پڑھ لیا، اس طرح نون کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ نون، اس طرح ہی اس کو پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس میں اور یاسین میں جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی اگلے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ایک سانس میں وقف نہیں کریں گے، یاسین پر بھی وقف نہیں کریں گے اور نون پر بھی وقف نہیں کریں گے۔ تو اس کا پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، یاسین کا جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا وہ اس کا یہ ہے، یاسین والقرآن الحکیم، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ جو نون ہے اس کو والقلم، اس کو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر اس طرح نہیں پڑھتے بلکہ اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اس سے اگلا کلمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے الف لام میم۔ اب یہ کلمہ جو ہے اس کے بعد اللہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اس کا ویسے تو الف لام میم ہم نے سب سے پہلے اس تختی کا جو سبق تھا سب سے پہلے یہ الف لام میم ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن یہاں پر الگ کر کے ذکر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو لفظ اللہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا، اس الف لام میم کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا جو ہے اصل مقصد یہ ہے۔ تو کیا ہے کہ یہاں پر جب ہم اس کو الگ کر کے پڑھیں گے، یعنی میم پر ہم وقف کریں، سانس توڑ دیں، یہ کلمہ ہم الگ کر کے پڑھیں تو اس وقت لام کے اوپر بھی اور میم کے اوپر بھی ہم مد کریں گے، جیسے کہ علامت مد بھی آپ کو دونوں کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب یہ کلمہ الف لام میم کا کلمہ لفظ اللہ جو آگے ہے اس کے ساتھ میم کو ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت میم کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے، میم اللہ، ماللہ پڑھیں گے، تو یہاں پر پھر مد ہم میم کے اوپر مد نہیں کریں گے، کیونکہ سبب مد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مد کرتے ہیں وہ سبب باقی نہیں رہے گا، تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہے ہم مد نہیں کریں گے۔ تو الگ کر کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ ہم الف لام میم کو الگ سانس میں پڑھیں گے اور لفظ اللہ کو الگ سانس میں پڑھیں گے۔ کیسے؟ جیسے کہ الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پورا کلمہ پوری آیت جو ہے وہ اس طرح ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں آیا ہے۔ تو الگ کر کے جس طرح کہ آپ نے سن لیا الف لام میم میں نے الگ سانس میں پڑھ لیا، پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس کو الگ سانس میں پڑھ لیا، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو ملا کر پڑھنے کا ہے، یعنی میم کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا طریقہ ہے، وہ اس طرح ہے کہ ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، الف لام میم اللہ، یعنی آپ نے سن لیا کہ میم کے اوپر جو میں نے الگ کر کے مد کیا تھا
اتنا مد میں نے نہیں کیا، بس یہ مد جتنا لمبا کرتے ہیں اتنی ہی میں نے اس کو لمبا کیا، جیسے کہ میم اللہ، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح ہی پڑھیں گے، پھر میم کے اوپر پھر مد نہیں کریں گے۔ الف لام میم اللہ۔ اب سارا سبق سن لیں۔ سب سے پہلے کلمہ حامیم جو الگ لکھا ہوا ہے، حامیم، اس کے بعد دو کلموں کو یعنی حامیم اور عین سین قاف، یہ جو کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسرا دو کلموں سے ملا کر یعنی ایک قسم کے 5 حروف مقطعات ہیں، تو یہ سن لے، حامیم عین اگلا کلمہ ہے حرف، ایک ہی حرف ہے، قاف، اور اس کے بعد ایک ہی حرف سے جو کلمہ ہے نون، اور آخری جو کلمہ ہے اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ الگ الگ پڑھنا، جیسے کہ الف لام میم، میں نے سانس لے لیا، اللہ، ایک تو یہ طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ میم کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا، جیسے کہ الف لام میم اللہ، یہ دوسرا طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق آپ نے سن لیا، پڑھ لیا، تو آپ حضرات سے پھر بھی وہی گزارش ہے کہ اس سبق کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اس طرح پچھلے اسباق کو بھی یاد کر لیں، اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں، جو بھی دوست ہیں ان سے یہ ویڈیو شیئر کرتے رہیں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے، اور اگر جنہوں نے یعنی نورانی قاعدہ نہیں پڑھا تو وہ بھی سیکھ سکیں اور حروف کو پہچان لیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔